عزیز طالبہ و طالبات، پہلے ہم نے 4 اشعار کی تشریح کی تھی تعمیر چمن وطن نظم کی۔ اب ہم 5ویں شعر کو دیکھتے ہیں۔ لطفی کیا اگر بولے نہ، ہر رخ سے جنوں، ہوش سے بچتے چلو، دیوانہ پن کرتے رہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سب اپنی وطن سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا درم بھرتے ہیں، اس کی حفاظت میں جان دینے کا عزم کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ حب الوطنی کا دعویٰ محض اس وقت تک ہی دعویٰ رہے گا جب تک ترقی میں ہمارا جنون سب کو نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ صرف باتوں سے ہی ہمیں جوش و جذبے کی باتوں سے ہی ہم اپنے وطن کی حفاظت نہیں کر سکتے، بلکہ جب تک ہم اس میں عمل نہیں کریں گے، جب تک ہمارا جنون نظر نہیں آئے گا۔ وہ جنون اس وطن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے اور جو دنیا کو نظر آئے، یعنی کہ وطن کی تعمیر و ترقی ہی اور خوشحالی ہے جو دنیا کو نظر آئے گی، اور اس ملک کے نوجوان اپنے وطن کی محبت اور ترقی میں جنونی ہوں، یعنی اپنی ذمہ داری بر وقت اور ایمانداری سے ادا کرتے رہیں، وطن کی محبت کے معاملے میں ہوش سے کام لیں، یعنی کہ وطن کی محبت کے معاملے میں ہوش سے کام لینا چاہیے، تاولی سے کام لینا حب وطن کے منافی ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ یوں ہی قطرہ قطرہ ہو جاتا ہے بیر کراں، کم نصیبوں کو شریک انجمن کرتے رہو۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ جب کسی قوم کے افراد مل کر اپنی حالت بدلنے پر رضامند ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت انہیں مقصد کے حصول سے روک نہیں سکتی۔ تو شاعر کی کیا مراد ہے یہاں پر کہ قطرہ قطرہ جیسے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح سے اس قوم کے سارے افراد مل کر اگر اپنے ملک کی حالت بدلنے پر رضامند ہو جائیں تو کوئی طاقت انہیں اس مقصد کے حصول سے روک نہیں سکتی۔ قوم میں امیر و غریب، غافل و ہوشیار، دانا و ناداں سب شامل ہیں۔ داناؤں کا فرض ہے کہ وہ نادانوں کی رہنمائی کریں، امراء و غرباء کے ساتھ مل کر چلیں۔ کوئی بھی فرد خواہ کسی مذہب، ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اس کی دکھ اور پریشانی کو اپنا دکھ اور پریشانی سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی کہ ہمارے ملک میں اگر غیر مذہب لوگ بھی بستے ہیں، دوسرے ملک کے لوگ بھی بستے ہیں، تو ہمیں ان کے بھی دکھ اور پریشانی میں سمجھ کر ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ قومی ترقی میں کوئی پیچھے نہ رہے تاکہ اس سے ہی ایک مضبوط قوم تشکیل پائے گی۔ شعر نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ انتشار ایک پیش نامہ ہے زوال ملک کا، اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو۔ انتشار جو ہوتا ہے وہ بد نظمی ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے گہما گہمی، ہنگامے۔ اس شعر میں شاعر اقوام کے زوال کی وجہ بتا رہا ہے، اور شاعر کا کہنا ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ نا اتفاقی اور انتشار کسی بھی گروہ یا قوم کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اتفاق کی برکات اس قدر ہیں کہ ان کا اتفاق ملانا کہیں ممکن نہیں۔ کسی قوم یا گروہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں باہم اتفاق ہو۔ اے میرے وطن کے لوگو، تم بھی باہم متفق رہو اور اتحاد و یگانت اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ تمہاری یہ کوشش وطن کو ترقی کی راہ پر لے آئے گی، اور وطن کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وطن کی ترقی اور حفاظت اتحاد میں ہی پوشیدہ ہے، ان کی اتحاد قوم و ملت کا جتن کرتے رہو، اتحاد ہو کے لیے اپنی کوشش کرتے رہو، تاکہ وطن کی ترقی کیونکہ اتحاد میں ہی پوشیدہ ہے، اور انتشار کیا ہے، وہ ملک کے زوال کا سبب ہے۔ دوستی احسان دانش کچھ نہیں اس کے سوا، زندگی بھر اعتراف حسن زن کرتے رہو۔ اب دیکھیں یہ نظم کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے احسان دانش۔ نظم تعمیر چمن کا مقطع، جس میں شاعر کہتے ہیں کہ دوستی ایک سچا رشتہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے مابین قائم ہوتا ہے، جس سے محبت، وفاداری، یکجہتی، عزم اور خلوص جیسی بنیادی اقدار وابستہ ہیں، اور یہ اقدار اچھے سلوک کے ساتھ پیدا کی جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دوستی ایک ایسا ناطہ ہے جو سب رشتوں ناتوں سے حسین اور مضبوط ہے۔ اس رشتے کی بنیاد حسن ظن اور اعتماد پر ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو اور ایک دوسرے سے بدظن نہ ہو۔ ایک دوسرے کی نیکیوں اور بھلائیوں کا ذکر اور شکر کرتے رہو، آپس کی رنجشوں اور کوتاہیوں کو فراموش کرتے جاؤ۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دو، ان کی رنجشوں اور کوتاہیوں کو فراموش کر دو، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھو، ایک دوسرے سے کسی سے بھی بدظن نہ ہو۔ ہمیشہ رشتوں ناتوں میں
ایک دوستی کا جو ہے جھلک نظر آتی ہے، اور یہ ان میں سب سے مضبوط رشتہ بھی دوستی کا ہی ہے، اور یہ اس رشتے کی بنیاد بھی حسن ظن اور اعتماد پر ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو وطن کی تعمیر کیسے ممکن ہے؟ پھر تو رنجشوں کا شکار ہو جائیں گے۔